Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. ہمارا سفر ہوا تھا امریکہ کا. بہت دھیان سے سننا. وہاں کوئی اجتماع تھا تو وہاں گئے تو رات کو ہم رات کو ایک بڑے میاں پنجاب کے رہنے والے تھے. یہ ہماری خدمت میں تھے. چائے پلانا, گاہوا پلانا, کھجور لانا, کھانا لانا, جیسے مشورے سے ہوتے ہوئے تھے. پنجاب کے رہنے والے تھے. تہجد میں انہوں نے چائے پلائی. ہم چائے پی کر مسجد چلے گئے. فجر بعد بیان تھا, بیان کیا. بیان سے فارغ ہو کر جب ناشتے کے لیے بیٹھے تو خبر آئی ہمارے صاحب وہ رات کو جو پنجابی بڑی میاں تھے آپ کی خدمت میں, ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 گھنٹے کے بعد خبر آئی تو مولوی صاحب عجیب خبر ہے. کہ کیا خبر ہے؟ کہ خبر یہ ہے کہ ان کی قبر سے مشکل کی خوشبو نکل رہی ہے. اچھا, سب نے کہا کہ دیکھو ان کی بیوی جو ہے پوری بڑی عمر کی ہے, پنجابن, تقریباً 70-80 سال کی عمر ہوگی. تمہاری بیویوں کو بھیجو اور پوچھو کہ اس کی نیکی کیا ہے. بہت دھیان سے سننا. کبھی بھی مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. مایوس مت بننا. ارے کیا کروں, عمر کٹ گئی, اب میں کیا کرتا ہوں. تو بہت کر سکتا ہے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو آج میں سفر پیدا ہے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو آج میں سفر پیدا کر. ارادہ کر, آج مکر. اب عورتیں گئیں بڑھیا کے پاس, بیوہ کے پاس. پوچھا بھائی بڑے میاں کی کیا نیکی تھی, کیا کرتے تھے, ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. امریکہ کی زمین اور مشک کی خوشبو, کیا معاملہ ہے؟ تو بیوہ جو ہے بیچاری رونے لگی. امی جان کیوں رو رہی؟ یہ کہا کہ دیکھو یہ بڑی عمر کے تھے, 95 سال کی ان کی عمر تھی, اور کوئی دینی زندگی ان کی نہیں تھی. بس میں تھی اور وہ تھے. میں ان کی خدمت کرتی تھی, یہ میری خدمت کرتے تھے. ہمارے بچے جو ہیں سب بڑے بڑے, کوئی آفیسر ہے, کوئی کہاں ہے, کوئی کہاں ہے. وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, ہم دونوں اپنی زندگی گزارتے تھے. بس یہ ہے کہ بڑھاپے میں یہ تبلیغ جماعت میں لگے. بڑھاپے میں تبلیغ والوں کے ہاتھ لگے. تو تبلیغ والوں نے ان کی تشکیل کی 3 دن کی. کتنے دن کے بعد؟ 3 دن. 3 دن کے بعد یہ آئے تو ان کو یہ فکر ہوا کہ مجھے چلہ دینا چاہیے. چلہ دیا. پھر دل میں یہ بات آئی کہ یار مجھے 3 چلہ بھی دینا چاہیے. 3 چلہ دیا. اب بڑھاپا تھا, ہارٹ پیشنٹ تھے, دل کی تکلیف تھی ان کو, بلڈ پریشر کی تکلیف تھی, شوگر بھی تھی, دنیا بھر کی بیماریاں لگی ہوئی تھی ان کو. تو یہ بہت چاہتے تھے کہ قرآن سیکھیں. آج ہمارا یہ مجمع یہ نیت کرے کہ جو سیکھے ہوئے ہیں وہ قرآن خوب پڑھیں, اور جو نہیں سیکھے ہوئے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. کرو گے انشاءاللہ. اور جب بھی قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے کے بعد ایک دعا اللہ سے ضرور مانگو, اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرو. ایک دعا اللہ سے ضرور مانگو, اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے مجھے عطا فرما. کہ اس قرآن میں میرے حصے کی ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما. ہر مسلمان اس قرآن میں پارٹنر ہے, یاد رکھنا. ہر مسلمان کا حصہ ہے اس قرآن میں, غریب ہو امیر ہو سب پارٹنر ہے. تو دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما. مانگو گے انشاءاللہ بھائی. اب وہ بیوہ کہہ رہی ہے کہ مولوی صاحب وہ عورتوں کو کہہ رہی ہے کہ بہنوں دیکھو بڑھاپے میں انہوں نے قرآن سیکھنے کا ارادہ کیا لیکن قرآن سیکھ نہیں سکے. بہت محنت کے بعد انہوں نے سیکھا تو سورہ فاتحہ سیکھی اور سورہ اخلاص. بس ہر
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور باقی قرآن نہیں جانتے تھے, نہ دیکھ کر پڑھنا جانتے تھے, نہ حافظی, کچھ بھی نہیں. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ سورہ اخلاص. لیکن روزانہ ایک کام کرتے تھے, فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے, مسجد سے پڑھ کر جب گھر پر آتے تو قرآن شریف کو اٹھاتے تھے اور اس کو تھوڑی خوشبو لگاتے تھے, خوشبو لگا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے, میرے پیارے اللہ کا پیارا کلام ہے. پھر اپنے سر پہ رکھتے تھے, تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹھ کر روتے رہتے, ایسے ہی اپنے سینے سے لگایا, اپنے سر پہ رکھا, پیار کیا, آنکھوں سے لگایا, اور پھر کہتے میرے پیارے اللہ کا کلام عرش سے آیا ہے. میں تو گنہگار ہوں, میرے ہاتھ بھی گنہگار ہیں, میری آنکھیں بھی گنہگار ہیں, میری آنکھیں پتہ نہیں کتنے زنا کیے, میرے ہاتھوں نے پتہ نہیں کتنے زنا کیے, میرے آنکھوں نے پتہ نہیں کتنے پکچر دیکھے, میری آنکھوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ کا کلام میری آنکھوں کو لگاؤ تو میری آنکھیں پاک ہو جائیں, میرا ہاتھ پاک ہو جائے. پھر جو ہے تھوڑا سا رو کر جب بیٹھ جاتے, اب قرآن کھولتے اور قرآن کھول کر اپنی انگلی جو ہے وہ آیتوں پہ رکھتے اور اشارہ کرتے رہتے, اے اللہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. پنجابی زبان میں کہتے رہتے کہ ای بھی سچ, 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 ایسے 2 پارا روزانہ پڑھتے کہ ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے. یہ اندر کی نیت ہے, یاد رکھنا, یہ اندر کی نیت ہے. جب بڑے بڑے حافظوں کو بھی وہ درجہ نہیں ملا جو اس کو اللہ نے درجہ دیا. پھر جب 2 پارے روزانہ پڑھتے تھے, 15 دن میں قرآن ختم ہوتا تھا. تو قرآن جب ختم ہوتا تو اس دن تو وہ گھر میں خوشی مناتے, اچھا کپڑا پہنتے, مجھے بھی ڈالر دیتے, باہر سے مٹھائی لاتے اور پڑوس میں جو مٹھائی دیتے. کوئی جماعت اگر اس دن ہوتی ہے تو کہتے کہ آج تو جماعت والے آئے ہیں تو دعوت کر. کیوں؟ آج قرآن ختم ہوا ہے, آج قرآن ختم ہوا ہے. اچھا کیونکہ ہر وقت جماعت تو رہتی نہیں ہے, تو کبھی جب کوئی جماعت نہیں ہوتی تو ہم دونوں جو خوشیاں مناتے تو آج اللہ کا صاحب, اور ایک کے بعد آج قرآن ختم ہوا, اب مجھے بھی ڈالر دیتے ہدیہ, یہ لے, مجھے کائی کے دے رہے, آج قرآن ختم ہوا ہے. بھئی اگر کوئی لوگ ہوتے تو ہم تقسیم کرتے, کوئی مٹھائی تقسیم کرتے, کسی کو ہدیہ دیتے, لیکن ہم امریکہ میں تو کس کو دیں, یا میں تجھے کو دیتی, میں تجھے کو دیتا ہوں, جہاں تو چاہے آگے بڑھا دینا. اور سر پہ رکھ کے 1 گھنٹہ تک دعا مانگتے رہے, کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ. اے اللہ میں تو نادان ہوں, میری زندگی جو میں نے غفلت کو گزار دی, میں نے زندگی جو تجھ سے دور رہ کر گزار دی, اب بڑھاپے میں تیرے قریب آیا ہوں, میرے بڑھاپے پہ رحم کر. یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور ان کی قبر میں سے مشکل کی خوشبو آنے لگی. ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی بھی کسی کو برا مت کہو, ہمیشہ دین والی زندگی کو اپناؤ.